اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس طریقے کو صحابہ نے اللہ کے رسول کی رہنمائی میں حاصل کیا تھا، جس طریقے کو صحابہ نے اللہ کے رسول کی رہنمائی میں اختیار کیا اور اسی پر چلے، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے حوالے کر دینا، اللہ کے اوپر کامل اعتماد کرنا، خدا کے دین کے پھیلاؤ اور اشاعت کے لیے اپنے آپ کو قربانی کی سطح پر لے جانا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ جس کی جیسی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی گرفت بھی اسی ڈھنگ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے اور آخرت کا بھی معاملہ یہی ہوگا۔ مثلا کسی آفس میں ایک طرف 4th گریڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف آفیسر گریڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، دونوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن آفیسر گریڈ میں کام کرنے والے کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو جب نہیں نبھائے گا تو اس کا پنشمنٹ اس 4th گریڈ میں کام کرنے والے آدمی سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہی معاملہ دنیا کی قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان قرآن و حدیث کے روح سے آخری امت ہیں، آخری قوم ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت یعنی پروفٹ ہوڈ کے خاتمے کے بعد اب اس آخری پیغام اور مشن کو ایک طرف اپنی زندگی میں لے لیں اور دوسری طرف اس کو تمام مین کائنڈ، تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ دوہری ذمہ داری ہے جس سے مسلم قوم گھری ہوئی ہے۔ تو جب تک ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تمام معاملہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اور جب ہم اس سے باہر ہو جائیں گے تو پھر معاملہ بھی ہمارا باہر کا ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ذمہ داری زیادہ تو پھر گرفت بھی زیادہ ہوتی۔ ہمارا معاملہ یہی ہے۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے 1400 سال کے بعد، ہم 1400 سال بعد کے زمانے کے لوگ ہیں۔ آج ہر طرف آسانیاں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، عالیشان مسجدیں ہیں، ٹھوس مسجدیں ہیں، مسلمان خوشحال قوم بن چکے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، لیکن جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے بالخصوص دور اول کا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبر اور آپ کے کمپینینز نے کتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ اس دین کی حفاظت کی اور اس دین کو آگے تک پہنچایا۔ اگر انہوں نے پہلے پہل وہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج جس دین کو اختیار کر کے کبھی کبھی آپ فخر بھی اختیار کرتے ہیں، فخر کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہ آپ کو موقع نہیں ملتا، یہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی فیملی پر کیا احوال گزرے اس کا ذکر کر رہی تھی۔ اسی وقت آپ نے گھر میں ٹٹول کر سامان کو ڈھونڈنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ کیا اس وقت دیا نہیں تھا، تیل نہیں تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا اس کو سنیے اور اس کو لے کر یہاں سے جائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر ہمارے پاس دیا کو جلانے کے لیے تیل ہی ہوتا تو ہم دیا جلانا تو دور ہے، پہلے اس تیل کو ہم پی جاتے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہجرت کے بعد کہ پیغمبر اور آپ کی فیملی کو بھوک مٹانے کے لیے تیل پینے کی نوبت بھی تھی، اور وہ تیل بھی موجود نہیں تھا جس کو وہ پی کر اپنے بھوک کو مٹا سکے۔ یہ وہ دین ہے جو آپ تک پہنچا ہے۔ جس جگہ کو ہجرت کے بعد اختیار کیا گیا تاریخ میں اس کو مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی شہر کہا جاتا ہے، رسول کا شہر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت مدینہ میں پیغمبر اسلام گئے وہاں کوئی پکا مکان نہیں تھا۔ خود مسجد نبوی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی اس مسجد کے مقابلے میں بھی ڈھانچے کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مٹی اور کھجور کے پتوں سے بنی وہ مسجد تھی، چھت بھی اسی طرح وہ پتیوں سے اور مٹی سے بنائی ہوئی تھی، اور 9 سال تک 9 ہجری تک مسجد نبوی میں کوئی روشنی نہیں جلی تھی۔ 9 ہجری تک مسجد نبوی میں کوئی روشنی نہیں جلی تھی۔ 10 ہجری کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی، یعنی آپ کے 1 سال پہلے مسجد نبوی میں لائٹ جلی ہے، دیا جلا ہے، اور وہ دیا پہلے پہل وہ دیا جلانے والے شخص کا نام تھا تمیم داری۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں پہلی روشنی جلائی ہے۔
اب آج آپ کی مسجدوں کا جو حال ہے مسجد نبوی سے ملا لیجئے، غور کیجئے کہ اس وقت جب کہ آپ کے پاس مسجد پتیوں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کو اپنی مسجدوں میں اور گھروں میں روشنی جلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مسلمانوں کو بھوک مٹانے کے لیے تیل پینے کی بھی نوبت آئی تھی، اس وقت اہل اسلام مسلمان کو عزت تھی، اسلام کو غلبہ تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ وجہ بہت صاف ہے، وہ یہ کہ ہم نے دین کو بطور ٹریڈیشن اور بائی برتھ اختیار کر رکھا ہے۔ ہم نے کچھ رسمی چیزوں کو اختیار کر کے اور رسمی چیزوں کو ادائیگی کرنے کے بعد یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ آج اسلام کا مسئلہ کیا ہے؟ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اسلام کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ آج دنیا کو امن چاہیے، شانتی چاہیے، محبت کا پیغام چاہیے۔ اسلام کے پاس یہ تمام پیغامات موجود ہیں، لیکن ان کے اسلام کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو قربانی کی سطح پر جا کر اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے تیار ہو۔ اسی کا فیصلہ کیجئے۔ جس دن ہم یہ فیصلہ کریں گے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ بھی اسی طرح آئے گی جس طرح دور اول میں غزوہ خندق کے موقع پر ایک نالی کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی نظر میں خندق بنا کر دکھایا۔ تو آج بھی ہمارے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔